اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، مفسرین کے یہاں پر دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مطلب ہے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اور جس کی وجہ سے ہم حق بات نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہماری دلوں پر غلاف ہے، جس کی وجہ سے حق بات نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ یہ اغلف کی جمع ہے۔ اغلف اس دل کو کہتے ہیں جس پر فطری طور پر پردہ پڑا ہوا ہو، اور اس کی وجہ سے نہ حق بات سنتا ہو اور نہ وہ سمجھتا ہو۔ اور دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر علم کے غلاف اور علم کے برتن ہیں۔ ہمارے دلوں میں ہر قسم کا علم بھرا ہوا ہے، تمہارے کوئی علم اور تمہارے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر علم کا غلاف ہے، علم کا برتن ہے، ہمارا دل ہر قسم کے علوم سے بھرا ہوا ہے، تمہارے کسی علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کر دیا، بل لعنہم اللہ۔ اب پہلے قول کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ ان کے دلوں پر فطری طور پر کوئی پردہ نہیں ہے، بلکہ کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملعون بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ حق بات قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرے قول کے مطابق مطلب یہ ہوگا، بل لعنہم اللہ، ان کے دل میں کوئی علم کے مخزن اور برتن نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی علم نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ انکار اس لیے کرتے ہیں کہ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہر قسم کی خیر سے دور کر دیا ہے۔ مفسرین کے دوسرے قول کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ ان کے دل علم کے مخزن اور برتن نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ، کفر کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں کو ہر قسم کی خیر سے دور کر دیا ہے۔ تو بل لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کر دیا۔ اب مفسرین کے پہلے قول کے مطابق بل لعنہم اللہ کا مطلب یہ ہوگا ان کے دلوں پر فطری طور پر کوئی پردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کفر کے سبب سے ان کو ایمان سے جو ہے وہ دور کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون بنا دیا ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ ان کے دل علم کے مخزن اور برتن نہیں ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کفر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی خیر سے دور کر دیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، یہاں مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، بہت کم تعداد میں ایمان لاتے ہیں، چنانچہ یہود تھوڑے تھے جو ایمان لائے، ان کے مقابلے میں مشرکین زیادہ تعداد میں ایمان لائے۔ اور نمبر دو، بہت کم ایمان لاتے ہیں، کم پر ایمان لاتے ہیں، کتاب اللہ کے بعض حصہ کو مانتے ہیں اور بعض حصہ کو نہیں مانتے۔ فقلیلا ما یؤمنون، مفسرین کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، بہت کم تعداد میں ایمان لاتے ہیں، چنانچہ یہود تھوڑے تھے جو ایمان لائے تھے، ان کے مقابلے میں مشرکین زیادہ تعداد میں ایمان لائے تھے۔ اور نمبر دو، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم پر ایمان لاتے ہیں، کتاب اللہ کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں لاتے۔ ولما جاءہم، اور جب ان کے پاس آئی، کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق، جو سچا بتانے والی ہے، لما معہم، اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، پس جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا، کفروا بہ، تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا، فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین، کفار پر۔ ولما جاءہم کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، اور مصدق لما معہم میں ما معہم سے مراد تورات ہے جو ان کے پاس تھی۔ تو مطلب ہوا جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید آیا، مصدق لما معہم، جو ان کے تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ شرط ہے، اس کا جواب محذوف ہے، یعنی کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اس جواب پر اگلا کفروا بہ، اگلا آنے والا جملہ دلالت کرتا ہے۔
کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور مصدق لما معہم میں ما معہم سے مراد تورات ہے۔ مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن ان کے پاس آ گیا جو ان کے تورات کی تصدیق کرتا ہے تو یہ شرط ہے۔ اس کا جواب محذوف ہے کفروا، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اس جواب پر اگلی آیت دلالت کر رہی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود مشرکین مکہ کو کہا کرتے تھے کہ یہود مشرکین مکہ کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جو نبی آخری زمانے میں آئے گا اس کی برکت سے ہمیں مشرکین مکہ پر مشرکین عرب پر فتح عطا فرما، چنانچہ ان کو فتح بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، پہلا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود مشرکین کے مقابلہ میں جب آتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ آخر زمانہ میں جو نبی آئے گا اس کی برکت سے ہمیں مشرکین پر فتح عطا فرما۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہود مشرکین کو کہا کرتے تھے کہ آخری زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، حضور علیہ السلام کی صفات اور نعت بیان کرتے اور ظاہر کرتے اور کہتے کہ ان قریب آخری زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہود مشرکین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی یہ نعت ہے اور ان کی یہ صفات ہے۔ اس دوسرے قول کے مطابق یستفتحون میں سین مبالغہ کے لیے ہوگا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، ما موصولہ ہے اور عرفوا میں ضمیر محذوف ہے جو ما موصولہ کی طرف لوٹتی ہے، اور ما سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مطلب ہے جب ان کے پاس وہ نبی آ گئے جس کو وہ پہچانتے تھے، کیونکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو بخوبی پہچانتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، ما موصولہ ہے، عرفوا میں ضمیر محذوف ہے جو ما موصولہ کی طرف لوٹتی ہے، اور ما سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مطلب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے جن کو وہ جانتے تھے کیونکہ تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور ہیں۔ کفروا بہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ اس انکار کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ضد کہ یہودیوں میں سے کوئی نبی کیوں نہیں آیا۔ نمبر دو جانتے تھے کہ اگر ہم ایمان لائے تو ہماری ریاست اور ہمارا مال جاتا رہے گا۔ کفروا بہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہود نے ان کا انکار کر دیا، اور اس انکار کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ضد کہ یہود میں سے کوئی نبی کیوں نہیں آیا، اور نمبر دو خطرہ اور خوف اس بات کا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری ریاست چلی جائے گی، ہمارا مال چلا جائے گا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی پھٹکار ہو کفار پر۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ان کفار کا ذکر ما قبل میں ہو چکا ہے تو ضمیر ہونی چاہیے تھی فلعنۃ اللہ علیہم، الکافرین کو صراحتاً ذکر کیوں فرمایا؟ سوال ہوتا ہے، کفار کا ذکر پیچھے آ رہا ہے تو یہاں پر ضمیر ہونی چاہیے، یوں ہونا چاہیے فلعنۃ اللہ علیہم، الکافرین کے لفظ کو صراحتاً ذکر کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ الکافرین کا ذکر صراحتاً اس لیے ہے، اشارہ ہے کہ معلوم ہو جائے لعنت کا سبب کفر ہے، لعنت کا سبب، پھٹکار کا سبب کفر ہے۔ جواب یہ ہے کہ ضمیر کے بجائے الکافرین کو صراحتاً ذکر کرنا اشارہ ہے کہ لعنت کا سبب کفر ہے۔